صلح کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی نے جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، امام نے فرمایا ایھا الناس ان معاویہ زعم انی رأیتہ للخلافۃ اہلا، یہ گمان ہے حاکم شام کو اور معاویہ بن ابی سفیان کو، یہ گمان ہے لوگوں کہ میں علی کے بیٹے نے اسے خلافت کے لیے اہل قرار دے دیا ہے، یہ گمان ہے اسے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولم ارى نفسی لها اہلا، اور یہ لوگوں کو گمان ہے اور اسے بھی گمان ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خلافت کے لیے اہل نہیں سمجھتا ہوں اور اس کو خلافت کے لیے اہل سمجھتا ہوں۔ فرمایا یہ اسے گمان ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا وہ غلط کہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اہل ہے۔ فرمایا انا اول الناس بالناس فی کتاب اللہ وعلی لسان نبی اللہ، میں تمام لوگوں سے اس خلافت اور اس منصب کے لیے اولا اور افضل ہوں، زیادہ ترجیح مجھے ہے، اللہ کی کتاب میں بھی اور پیغمبر گرامی قدر نبی اکرم کی زبان پر بھی مجھے ترجیح دی گئی ہے اس منصب کے لیے، ہم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا لو ان الناس بایعونی واطاعونی ونصرونی لاعطتهم السماء قطرها، فرمایا کہ اگر لوگ میری بیعت کرتے اور لوگ میری اطاعت اور فرما برداری کرتے، لوگ میری مدد اور نصرت کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے خذلان اور لوگوں کے دھوکے کی وجہ سے یہ اقدام کیا امام نے۔ فرمایا اگر لوگ میری اطاعت اور فرما برداری اور میری بیعت کرتے اور نصرت کرتے، لَأَعْتَتْهُمُ السَّمَاءُ قَطَرَهَا، آسمان سے رحمت کی بارش ان پہ برستی، وَالْأَرْضُ بَرَكَتَهَا، اور زمین اپنی برکتیں ان کے لیے جو ہے وہ اگاتی۔ اور ظاہر ہے کہ امام کی برکات سے یہ آسمان و زمین قائم ہے، اور آسمان سے جو رحمت نازل ہوتی ہے یہ بھی امام کے صدقہ میں ہے، زمین سے جو انگوری اگتی ہے یہ بھی امام کے صدقہ میں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ لوگ میری بیعت کرتے اور میری فرما برداری کرتے اور میری نصرت کرتے، آپ کو خیر مزید عطا ہوتا، آسمان سے رحمتیں آتی، زمین اپنی برکتیں اگل دیتی، یعنی آپ امن عاشتی کی زندگی گزارتے، اقتصاد کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، کسی امن و امان کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے میری بیعت ہی نہیں کی، آپ لوگوں نے میری اطاعت ہی نہیں کی، آپ لوگوں نے میری فرما برداری نہیں کی ہے، نتیجے میں پھر جو ظلم و جور ہوگا اس کو آپ لوگوں کو پھر برداشت کرنا، یہ آپ ہی کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس خطبے میں مولانا نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا یاد رکھو اس زمین پہ مجھ سے میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ اور کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ اور پھر آقا نے ایک بڑی تشبیہ بھی دی، فرمایا یاد رکھو میری اس مصالحت اور اس مہدنہ پہ آپ کا اعتراض بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی اور ہارون نبی اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا جیسے ہارون نبی تھا اور بنی اسرائیل میں وہ نمائندہ رہا، جہاں پہ موسیٰ جب گئے تھے تو وہ ان کا خلیفہ تھا اس قوم میں، قوم نے ہارون کو چھوڑ کے بچھڑا کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ آپ بھی اسی طرح کے ہیں، میں جو کہ میں علی کا بیٹا ہوں، جس علی کو رسول نے ہارون سے تشبیہ دی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں نمائندہ ہوں، خلیفہ ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو۔